ایک زازان نام کا نا گویا تھا، آواز بڑی سریلی تھی۔ شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا، سریلی آواز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ زبردست صحابی ہیں، اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویا تھا وہ گانے گا رہا تھا۔ ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد قوم کی اصلاح۔ ایک میرے حفصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے؟ یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو؟ روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا کے؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے، کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے، اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی۔ آپ گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہا جناب زازان نام کا گویا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا۔ کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی۔ کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کو۔ سینکڑوں لوگ ہیں۔ ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں، تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے۔ انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کوئی ساڑی اصلاح ہی نہیں کرتا، کھوب گئے گناہ وائج، کوئی باں ہی نہیں پھڑتا، کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسا نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے، داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا جی۔ ہائے ہائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چیم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے۔ تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز۔ تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش۔ وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویا ہو کے میرا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا، اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے، حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ دوڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے، کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں، میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو۔ فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا۔